اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ اس کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو۔ وانزلنا فیہا، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں آیات بینات، روشن آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز جس جلالت اور تمکنت سے کیا جا رہا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے مضامین اپنے مطالب اور معانی میں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی شان جلالت اور شان کبریائی نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے سے دل و دماغ پر ایک ہیبت، رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے ترجمے پر ہی غور کریں تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یعنی کہ جو متکلم ہے، اور پھر جمع متکلم کے صیغے میں جو دبدبہ اور عظمت ہے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفرضناہا، یعنی ہم نے اس میں مذکورہ احکام کی بجا آوری فرض کی گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، یہ مشورہ نہیں بلکہ حکم ہے، اور حکم بھی کس کا؟ احکم الحاکمین کا، رب العالمین کا، اور یہ حکم سب کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان احکام کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان احکام میں کسی بھی قسم کا ابہام اور التباس نہیں ہے کہ انہیں عمل کرنے میں دقت ہو۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں ان احکام کے نازل کرنے کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اس میں سراسر تمہارا بھلا ہے، تم راہ راست پر گامزن ہو کر اپنی منزل ہدایت کو پالو گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو پھر ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے لگاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں شریعت اسلامیہ کے تعزیری قوانین میں سے ایک اہم ترین قانون کا ذکر ہو رہا ہے۔ انسان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت اسلامی قوانین کا مقصد اول ہے، اور اگر کوئی شخص کسی جان کا قتل کرتا ہے تو اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر کسی کے مال پر دست اندازی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کی عزت و ناموس کو داغدار کرتا ہے تو اس کو دروں اور رجم کی سزا دی جائے گی۔ اور اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان میں 2 باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا دی جائے، اور دوسری یہ کہ وہ لوگ جن میں ان جرائم کے ارتکاب کا رجحان پایا جاتا ہے وہ اس خوفناک سزا سے ڈر کر اس جرم کا ارتکاب نہ کریں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی سزا میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اسے سزا کہنا ہی غلط ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے جو لذت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر سزا ہلکی ہوگی تو لوگ اس سزا کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور اس لذت کے حصول کے لیے وہ اس جرم کا ارتکاب بار بار کریں گے۔ اور اگر سزا میں دوسروں کے لیے عبرت کا پہلو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس جرم کا سدباب ہو اور کوئی اس کے نزدیک بھی نہ پھٹکے۔ ہم صرف ضابطے کی کارروائی پوری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو یہ تو پھر ایک بچوں کا کھیل ہوا نا۔ تو اس کے پیش نظر معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنا
اور اس کے خطرناک نتائج سے محفوظ رکھنا نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس ملک میں اس کا پرچم لہرا رہا ہے وہاں امن ہو، سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو، تاکہ وہاں کے رہنے والے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو نیکی اور اصلاحی سرگرمیوں میں خرچ کریں، تعمیری کاموں کے لیے ان کے پاس وقت کی قلت نہ ہو، جبکہ بغض، عداوت، حسد، نفرت، ان تمام شعلے ان کے خرمن عافیت کو جلا کر خاکستر نہ کرتے رہیں۔ اس لیے اس نے انسداد جرم کی ادھوری اور غیر مؤثر کوشش نہیں کی، بلکہ ایک جامع ترین منصوبہ بنایا ہے جس پر عمل کرنے سے سوسائٹی ان جرائم سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت پر ایمان اور روز محشر کے محاسبے کا خوف پیدا کیا، اور یہ حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی کہ جس خدا کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جو تمہارا اور اس سارے عالم کا خالق و مالک ہے، اس نے ان اعمال کو جرم قرار دیا ہے۔ لیکن اگر تم ان کا ارتکاب کرو گے تو پھر اس کے مجرم ہوگے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تم اس سے اپنا کوئی بھی عمل چھپا نہیں سکتے، اور نہ ہی تصنع اور بناوٹ کے رنگین غلافوں میں لپیٹنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ تمہارے اعمال اور ان اعمال کے محرکات اور عوامل سب سے خوب آگاہ ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے ان اعمال کی جواب دہی کے لیے اس کی بارگاہ میں ضرور پیش کیے جاؤ گے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اس کا نظام شریعت ایسا نہیں ہے جو انسان کے فطری تقاضوں سے مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان فطری تقاضوں کا خالق ہے، اور ان تقاضوں کی تخلیق میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اسی لیے اس نے ان کی تکمیل کے تمام جائز، مناسب اور خوبصورت طریقوں کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن فطری تقاضوں کی تکمیل کے جائز طریقوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے وہ ضرور سزا دیتا ہے، اور سزا بھی ایسی جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کر کے اس نے نہ صرف اپنے ساتھ سراسر زیادتی کی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی ایسی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کی جسارت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور وہ تمام متعدد اعمال جن کے ارتکاب کو اسلام نے جرم قرار دیا ہے، ان میں زنا بھی ہے، اور قرآن پاک نے ایک دوسری آیت میں بھی اس زنا کی ممانعت کی حکمت بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں صرف 2 جملوں میں بیان فرما دی ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑی بے حیائی ہے اور یہ راستہ بہت برا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے۔ یعنی کہ تمہیں اس فعل بد سے ہم اس لیے نہیں روک رہے کہ تم لطف نہ اٹھاؤ یا تمہاری زندگی کا دامن مسرتوں اور خوشیوں سے خالی رہے، بلکہ اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ کام مجسم بے حیائی ہے۔ اگر تم اس کا ارتکاب کرو گے تو شرم و حیا کی قوت، جو نہ صرف تمہیں ہر برے کام سے، ہر بری حرکت سے اور ہر خلاف مروت اقدام سے روکتی ہے، بلکہ گناہوں اور بدکاریوں کے سیلاب کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جائے گی، بیمار ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ دم توڑ دے گی، اور جب یہ قوت فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پھر اگر کوئی یہ فعل کرے جس کے تصور سے ہی تم کانپ اٹھتے ہو، تمہاری بیوی، بہن، بلکہ بیٹی کے ساتھ بھی کرے گا، تو تم اسے کوئی اہمیت نہیں دو گے، جس طرح کہ یورپ، امریکہ اور ان سے متاثر ہونے والے ملکوں میں کیا جا رہا ہے۔ رقص گاہوں میں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی بہوؤں، بیٹیوں کو دوسروں کی آغوش میں دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسے باعث فخر سمجھتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی مسخ شدہ ذہن والے آدمی کے نزدیک
اخلاق عالیہ کی یہ گراں بہار قدریں کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں، وہ محض انہیں قدامت پرستی اور رجت پسندی کی علامت قرار دیتا ہوں۔ لیکن ساء سبیلا یعنی بہت برا راستہ فرما کر ایسے کند ذہن کو بھی حقائق کی تلخیوں، حالات کی بے رحمیوں اور واقعات کی سنگینیوں کے روبرو کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی یہ راستہ ہی بہت برا راستہ ہے، اور چند لمحوں کی فانی اور جھوٹی مسرت کے لیے انسان اپنی صحت کو کن کن خطرات سے دوچار کر دیتا ہے، اور کئی موذی امراض اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی زنا کی جو حد ہے وہ آزاد غیر محسن کی ہے، کیونکہ آزاد اور محسن کا یہ حکم ہے کہ اسے رجم کیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رجم کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المحاربین کی حدیث مبارکہ ہے۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہوتا ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے شخص سے اگر زنا ثابت ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلاً آزاد نہ ہو، یا مسلمان نہ ہو، یا عاقل و بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ہی نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں، اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کی حد سے متعلق 3 شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ زنا کا ثبوت یا تو 4 مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے، یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر بھی حاکم یا قاضی بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں، اور گواہوں کو بھی واضح طور پر اپنا موقف بیان کرنا ہوگا، اس کے بغیر ثبوت نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہمت کے سوا اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں، اور ایک درمیانے درجے کے کوڑے سے اس کے سر، چہرے اور شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ درد گوشت تک نہ پہنچے۔ عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کھڑا کیا جائے گا، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، البتہ اگر اس نے روئی دار کپڑے پہنے ہوں تو وہ اتار دیے جائیں۔ یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہے، جبکہ باندھی، کنیز یا غلام کی حد اس سے نصف یعنی 50 کوڑے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے لواطت۔ یہ زنا میں داخل نہیں، لہٰذا اس فعل سے حد تو واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے، اور اس تعزیر کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی کے نزدیک آگ میں جلا دینا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غرق کر دینا چاہیے، کچھ کے نزدیک بلندی سے گرانا ہے اور پھر اوپر سے پتھر برسانا۔ الغرض لواطت کا فعل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا بھی رحم، فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کردہ حدود کو قائم کرنے میں کسی بھی قسم کی نرمی سے کام نہ لیں۔
کہیں اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی نہ چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کرنا شروع کر دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں مسلم حکمرانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرائم کی جو سزائیں مقرر کی ہیں انہیں سختی سے نافذ کریں۔ لہٰذا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قرب و بعید سب میں قائم کرو اور اللہ عز و جل کے حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔ اسی بارے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ ابو داؤد کتاب الحدود کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حاکموں، عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو مگر حدود کہ ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی کہ اس کو کس طرح سزا سے بچایا جائے۔ آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرے گا؟ پھر لوگوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ غرض حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبے میں یہ فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کمی کی ہوگی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، لما فعلت ذالک، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا، رحمتا لعبادک، تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کے لیے۔ تو اسے کہا جائے گا، انت ارحم بہم منی، کیا تو مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے؟ فیؤمر بہ الی النار، اسے دوزخ میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر ایسے حاکم کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس نے مقررہ حد سے ایک کوڑا بھی زیادہ مارا ہوگا، تو اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انت احکم بہ منی فیؤمر بہ الی النار، کیا تو مجھ سے زیادہ حکم کرنے والا ہے؟ پھر اسے بھی آگ میں پھینکنے کا حکم صادر ہوگا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی صحیح اور مکمل طور پر تعمیل میں ہی ہماری فلاح ہے، اور ہمیں اپنی خود ساختہ مصلحتوں کے پیش نظر ان میں کمی یا زیادتی کر کے خطرناک نتائج کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ جہاں پر بھی حدود کے قیام میں سستی کی گئی تو وہاں پر جرائم میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ قتل کی وارداتوں میں آئے دن جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی فعل مذموم ہے۔ یہ جرم قابل مصالحت نہیں کہ کچھ معاوضہ دے کر قصہ ختم کر دیا جائے۔ ایک لڑکا کسی آدمی کے ہاں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی تو لڑکے کے باپ نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کے خاوند کو دے کر راضی کر لیا۔ لیکن جب یہ مقدمہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھے واپس کر دی جائے گی اور تیرے لڑکے پر حد لگے گی۔ ترمذی کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کام سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ اگر کوئی شخص حد قائم کرنے کی وجہ سے مر جائے تو اس کی لاش کی تذلیل اور توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ نہیں نکاح کرتی اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنے میں اکثر ہی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ اگر اس کے شان نزول کو پیش نظر رکھا جائے تو مطلب خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت مرشد کا یہ دستور تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس جو مسلمان قیدی ہوتے یہ رات کی تاریکی میں وہاں جاتے اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں کفار کی قید سے نکال لاتے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک مرتبہ مکہ گئے، چاندنی رات تھی، ایک مکان کے سائے میں سمٹے بیٹھے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اتفاقاً عناق نامی ایک عورت جس سے زمانہ جاہلیت میں ان کے برے تعلقات تھے وہ ادھر آ گئی۔ اس نے جب ایک متحرک سایہ دیکھا تو اور نزدیک آ گئی اور انہیں پہچان لیا اور پھر پوچھا، مرشد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اہلا و مرحبا، یعنی کہ وہ خوش آمدید کہتی ہوئی آگے بڑھی اور کہنے لگی، آؤ آج رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا، عناق، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، میں اب تمہارے پاس رات گزارنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا، لوگو جاگو، یہ ہے وہ شخص جو تمہاری قیدیوں کو چوری چھپے اٹھا کر لے جاتا ہے، اسے پکڑو۔ تو میں بھاگ کھڑا ہوا، 8 آدمیوں نے میرا تعاقب شروع کیا، میں ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس غار کے دہانے تک آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں پھر اپنے کام کے لیے مکہ واپس آیا، اور جس آدمی کو رہا کرانے کے لیے میں آیا تھا اسے کسی نہ کسی طرح میں نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میں نے سارا ماجرا بیان کیا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکحوا عناقا، اجازت ہو تو عناق سے نکاح کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور حکم الہی پڑھ کر سنایا۔ تو اس شان نزول سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ زانیہ سے مراد پیشہ ور عورت ہے۔ کوئی بھی غیرت مند انسان ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح زانی سے مراد بھی وہی مرد ہے جو اس کام کے ارتکاب میں شہرت رکھتا ہو اور شرم و حیا کی چادر اس نے اتار کر پھینک دی ہو، تو ایسے شخص کو بھی کوئی مومن عورت اپنا خاوند بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر صیغہ نفی کا ہے لیکن اس کے معنی نہیں کے ہیں، مطلب فلا ینکحوا کا معنی یہ ہوگا لا یلیق بہ ان ینکح، یعنی پیشہ ور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ پھر ایک اور کہاوت ہے کہ شیروں کے لیے ایسی جگہ سے پانی پینا مناسب نہیں جہاں کتے آ کر منہ ڈالتے ہوں۔ اب یہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ
او مشرکتن، کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا۔ اسی طرح بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ خبیث کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فاسق اور فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے جیسی فاسقہ اور فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فاسقہ اور فاجرہ عورت بھی نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے ہی جیسے فاسق اور فاجر مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ مہاجرین میں سے کچھ بہت ہی نادار تھے، ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز قریب تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ تو یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو یہ خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کام کی اجازت چاہی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بد عقیدہ اور بدکار لوگوں کا ساتھی بننے سے پرہیز کریں، اور بہترین یہ ہے کہ درست اور اچھے عقائد رکھنے والے اور ایک نیک اور پارسا لوگوں کا ساتھی بنیں، اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے، کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے، اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور بری عادات بہت جلد انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس سے کہتا، اے شخص، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو برا کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تو اسے منع نہ کرتا، کیونکہ وہ کھانے پینے اور بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، اور نیک لوگ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے انہی جیسے ہو گئے۔ لہٰذا جتنے قریبی ساتھی شوہر اور بیوی ہوتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں ہوتا، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بد عقیدہ یا بد کردار ہو تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دین و ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔